بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَمَّا لِلْأُمِّ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ السُّدُسُ مع الولد أو ولد الابن وإن سفل أو مع الاثنين من الإخوة والأخوات فصاعدا من أي جهة كان، وثلث الكل عند عدم هؤلاء المذكورين، وثلث ما بقي بعد فرض أحد الزوجين، وذلك في مسألتين زوج وأبوين وزوجة وأبوين. ولو كان مكان الأب جد فللأم ثلث جميع المال إلا عند أبي يوسف رحمه الله تعالى فإن لها ثلث الباقي۔ ماں کے احوال بیان کر رہے ہیں۔ ماں کی تین حالتیں ہیں۔ پہلی حالت، ماں کو سدس ملے گا جب میت کی اولاد یا اولاد کی اولاد نیچے تک یا ایسے ہی دو بھائی یا دو بہنیں کسی بھی جہت کی موجود ہوں، دو بھائی یا دو بہنیں یا زیادہ کسی بھی جہت کی موجود ہوں، حقیقی، علاتی اور اخیافی بھائی بہنوں میں سے دو یا دو سے زیادہ کسی بھی جہت کی موجود ہوں گی تو ماں کو سدس ملے گا۔ یہ پہلی حالت ہے۔ دوسری حالت ہے ماں کو ثلث کل ملے گا جب یہ مذکورہ نہ ہو، یعنی ان مذکورہ میں سے کوئی نہ ہو یا پہلی حالت کے شرائط مفقود ہوں، نہ تو اولاد یا اولاد کی اولاد کوئی موجود ہو یا ایسے ہی دو بھائی یا دو بہنیں یا زیادہ ان میں سے بھی کوئی موجود نہ ہو، تو پھر ماں کو ثلث کل ملے گا، کل ترکے کا، کل مال کا تہائی ملے گا۔ اور پہلی صورت میں سدس ملے گا جب میت کی اولاد یا اولاد کی اولاد نیچے تک یا ایسے ہی دو بھائی یا دو بہنیں یا زیادہ کسی بھی جہت کی موجود ہوں تو سدس ملے گا۔ دوسری حالت ثلث کل، یعنی جب ان مذکورہ میں سے کوئی نہ ہو۔ اور تیسری حالت ہے ماں کو ثلث ما بقیہ ملے گا زوجین میں سے کسی ایک کے حصے کو ادا کرنے کے بعد۔ زوجہ اگر ہے تو اس کا حصہ دینے کے بعد جو مال بچا ہے اس کا ثلث اور تہائی ملے گا، اور اگر زوج ہے تو اس کا حصہ نکالنے کے بعد ماں کو ثلث ما باقی ملے گا، ثلث ملے گا، تہائی ملے گا۔ اور یہ صورت جو ہے صرف دو مسئلوں میں پائی جاتی ہے، شوہر ہو اور ماں باپ ہوں، شوہر ہو اور ماں باپ ہوں، زوجن و ابوین۔ اور دوسرا مسئلہ ہے زوجہ ہو اور ابوین ہو، یعنی زوجہ ہو اور ماں باپ ہوں۔ تو دو مسئلوں میں یہ صورت پائی جاتی ہے۔ اور اگر باپ کی جگہ دادا ہو تو ماں کو کل مال کا ثلث ملے گا، کل مال کا ثلث ملے گا۔ لیکن امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ماں کو ثلث ما باقی ہی ملے گا، ثلث ما بقیہ ہی ملے گا، اس لیے کہ امام ابو یوسف کے یہاں جیسے باپ کی موجودگی میں ماں کو ثلث ما باقی ملے گا، ایسے ہی دادا کی موجودگی میں بھی ثلث ما باقی ہی ملے گا۔ ان کے یہاں گویا کوئی فرق نہیں ہے باپ اور دادا میں، لیکن طرفین رحمہم اللہ کے یہاں فرق ہے۔ اگر زوجین میں سے کوئی ایک ہو اور ماں کے ساتھ باپ بھی ہو تو باپ کی موجودگی میں تو بالاتفاق ثلث ما باقی ملے گا، اور اگر دادا ہو تو طرفین رحمہم اللہ کے یہاں ثلث جمیع المال ملے گا، یعنی کل مال کا ثلث ملے گا۔ لیکن امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے یہاں دادا کی موجودگی میں بھی ثلث ما باقی ہی ملے گا، ثلث ما باقی ہی ملے گا۔ تو طرفین رحمہم اللہ کے یہاں فرق ہے۔ تو یہ جو ہے ان چار مسائل میں سے ایک ہے جن میں باپ اور دادا کے درمیان فرق ہے۔ جہاں جد کے احوال گزر چکے ہیں وہاں پر چار مسائل میں فرق بیان کیا تھا، ایک مسئلہ ان میں پیچھے گزر چکا ہے، یہ دوسرا مسئلہ ہے۔ تو طرفین رحمہم اللہ کے یہاں چونکہ فرق ہے کہ باپ کی موجودگی میں ماں کو ثلث ما بقیہ مل رہا ہے اور دادا کی موجودگی میں ثلث کل مل رہا ہے، اس وجہ سے یہ بھی ان مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے جن میں باپ اور دادا کے درمیان فرق ہے۔ اور یہاں فتویٰ بھی جو ہے طرفین رحمہم اللہ کے مسلک پر ہے۔ ترجمہ دیکھیں، وَأَمَّا لِلْأُمِّ فَأَحْوَالٌ ثَلَاثٌ
السدس مع الولد او ولد الابن وان سفل او مع الاثنين من الاخوة والاخوات فصاعدا من اي جهة کانا. اور بہرحال ماں تو اس کی تین حالتیں ہیں، اس کے تین احوال ہیں. سدس ہے اولاد یا اولاد کی اولاد کے ساتھ اگرچہ نیچے تک ہو، یا دو بھائی یا دو بہنیں یا زیادہ کسی بھی جہت کی ہوں. بھائیوں اور بہنوں میں سے دو یا زیادہ کسی بھی جہت کی ہوں، ان کے ساتھ بھی سدس ملے گا ماں کو. وثلث الکل عند عدم هؤلاء المذکورین، اور ثلث کل ہے ان مذکورہ کے نہ ہونے کے وقت، یعنی ان مذکورہ میں سے کوئی نہ ہو، یعنی میت کی اولاد، بیٹا پوتا نیچے تک ان میں سے کوئی موجود نہ ہو، تو پھر اس صورت میں، اور ایسے ہی دو بھائی یا دو بہنیں کسی بھی جہت کی نہ ہو، تو اس صورت میں ماں کو ثلث کل ملے گا. وثلث ما بقی بعد فرض احد الزوجین، اور زوجین میں سے کسی ایک کا حصہ نکالنے کے بعد جو مال باقی بچے اس کا ثلث ملے گا. وثلث ما بقیہ، اور ثلث ما بقیہ ہے بعد فرض احد الزوجین، زوجین میں سے کسی ایک کے فرض کے بعد، یعنی کسی ایک کا حصہ دینے کے بعد. وذالک فی مسئلتین، اور یہ دو مسئلوں میں ہے، صرف دو مسئلوں میں یہ صورت پائی جاتی ہے. زوجن و ابوین، پہلی صورت یہ ہے کہ شوہر ہے اور ماں باپ ہے، شوہر ہے اور ماں باپ ہے. مثلا زاہدہ کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنی میت میں زوج چھوڑا اور باپ چھوڑا اور ماں چھوڑی، تو اب اس صورت میں مسئلہ بنے گا 6 سے. 6 سے کیوں بنے گا؟ اس لیے کہ زوج کو نصف ملے گا اور ماں کو ثلث ما بقیہ ملنا ہے، ماں کو ثلث ملنا ہے. تو نوع اول کا نصف اور نوع ثانی کا ثلث، اس کے انضمام کی صورت میں مسئلہ 6 سے بنتا ہے. چنانچہ 6 سے مسئلہ بنے گا. 6 سے مسئلہ بننے کے بعد 6 کا نصف زوج کو دے دیں گے 3، باقی بچا 3، باقی کتنا بچا 3. اس 3 کا ثلث دیں گے ماں کو، چنانچہ 3 کا ثلث 1 یہ دے دیں گے کو، اور باقی بچا 2 تو یہ 2 دے دیں گے اب کو اسبا کے طور پر، جو باپ ہے اس کو اسبا کے طور پر 2 دے دیں گے. تو زاہدہ کا انتقال ہو گیا، اس نے اپنے ورثہ میں زوج اب یہ ورثہ چھوڑے ہیں، تو زوج کو نصف ملنا ہے اور ماں کو ثلث ملنا ہے اور باپ اسبہ بنے گا. تو اس صورت میں نصف اور ثلث کا انضمام ہو گیا، تو 6 سے مسئلہ بنے گا. 6 کا نصف زوج کو دے دیں گے، اور پھر جو باقی بچا 3، یعنی نصف تو دے دیا ہم نے زوج کو، تو اب بچا 3. اس 3 کا چونکہ ثلث ما بقیہ ملنا ہے اسے، زوج کا ہم نے حصہ نکال دیا 3، تو اب ماں باقی بچا 3، اس 3 کا ثلث دیں گے ماں کو، یہی ثلث ما بقیہ ہے. اور ثلث کل کیا ہوتا؟ مثلا 6 میں سے ہی ہم ثلث دیتے تو 6 کا ثلث 2 آتا، لیکن ماں بقیہ کا ثلث دینا ہے تو ماں بقیہ کا ثلث جو ہے وہ 1 بنے گا، چونکہ 3 زوج کو مل گیا اور اب 3 میں سے 1 ثلث یہ ماں کو ملے گا، باقی بچا 2 تو یہ اسبا کے طور پر اب کو دے دیں گے. تو ایک مسئلہ تو یہ ہے. دوسرا مسئلہ ہے مثلا زید کا انتقال ہو گیا اور اس نے اپنے ورثہ میں زوجہ اب زوجہ اب تو زوجہ کو اولاد نہ ہونے کی وجہ سے ربو ملتا ہے اور ماں کو ثلث ما بقیہ ہی ملنا ہے چونکہ زوجہ ہے اور اب ہے. تو ثلث اور ربو کے انضمام کی صورت میں مسئلہ بنتا ہے 12 سے. 12 سے مسئلہ بنایا، 12 کا ربو زوجہ کو دیا 3، 12 کا ربو 3، 12 کو اگر تقسیم کریں گے 4 جگہ تو 3 3 آئے گا، تو 12 کا ربو 3 دے دیا ہم نے زوجہ کو، باقی بچا 9. اس 9 کا ثلث دینا ہے ہمیں ماں کو، 9 کا ثلث دینا ہے. تو 9 کا ثلث یعنی 9 کو 3 جگہ تقسیم کریں گے تو 3 آئے گا، 9 کا ثلث 3، تو 3 دے دیں گے ہم کو، اور باقی بچا 6 تو 6 دے دیں گے اب کو، 6 دے دیں گے اب کو یعنی باپ کو. تو 2 مسئلوں میں پائی جاتی ہے یہ صورت، یعنی ثلث ما بقیہ صرف ان 2 مسئلوں میں ملے گا، زوجین میں سے کوئی ایک ہو اور ماں کے ساتھ باپ ہو. اسی کو انہوں نے کہا ہے وَذَلِكَ فِي مَسْأَلَتَيْنِ زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ.
اور یہ صورت دو مسئلوں میں ہے، شوہر ہو اور ماں باپ ہوں، بیوی ہو اور ماں باپ ہوں۔ ولو کان مکان الابی جدن، اور اگر باپ کی جگہ دادا ہو، فلیل امی ثلث جمیع المال، تو ماں کے لیے پورے مال کا ثلث ہے، پورے مال کا تہائی ہے۔ الا عند ابی یوسف رحمہ اللہ تعالی فإن لها ثلث الباقی، مگر امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک ماں کے لیے ثلث ما باقی ہے، یعنی جیسے باپ کے ساتھ ثلث ما باقی ملتا ہے، ایسے ہی دادا کے ساتھ بھی امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے یہاں ثلث باقی ہی ملے گا، لیکن طرفین کے مسلک پر فتویٰ ہے، یعنی باپ کی موجودگی میں تو ثلث ما باقی ملے گا، اور دادا اگر ہو تو پھر اس صورت میں ثلث کل ملے گا۔ تو ماں کی تین حالتیں ہیں، اگر میت کی اولاد یا اولاد کی اولاد نیچے تک یا ایسے ہی دو بھائی یا دو بہنیں یا زیادہ کسی بھی جہت کی آ جاتی ہیں تو اس صورت میں ماں کو سدس ملتا ہے، ماں کو سدس ملتا ہے۔ دوسری حالت، اگر ان مذکورہ میں سے کوئی نہ ہو تو ماں کو ثلث کل ملتا ہے۔ تیسری حالت، ماں کو ثلث ما بقیہ دیا جائے گا زوجین میں سے کسی ایک کا حصہ دینے کے بعد، اور یہ صورت دو مسئلوں میں ہے، شوہر ہو اور ماں باپ ہوں، بیوی ہو اور ماں باپ ہوں، اور اگر باپ کی جگہ دادا ہو تو پھر طرفین رحمہم اللہ کے یہاں تو ثلث کل ملے گا ماں کو، اور امام ابو یوسف کے یہاں ثلث ما باقی ہی ملے گا، جیسا کہ باپ کے ساتھ ثلث ما باقی ملتا ہے۔ وللجدتی السدس، یہاں سے جدہ کے احوال بتا رہے ہیں۔ جدہ کی جو ہے دو حالتیں ہیں، ایک ثلث ملنے کی ہے اور ایک محروم ہونے کی ہے۔ چنانچہ آپ اس میں دیکھیں کہ جدہ کو جو ہے سدس ملے گا، پہلی حالت بتا رہے ہیں کہ صورت میں جدہ سے مراد دادی اور نانی دونوں ہیں، عربی میں بس جدہ کہہ دیتے ہیں، اس سے دادی اور نانی باپ کی جانب سے ہو یا ماں کی جانب سے ہو، دونوں جدہ مراد ہوتی ہیں۔ تو دادی کو سدس دیا جائے گا، چاہے ماں کی جانب سے ہو یا باپ کی جانب سے ہو، یعنی دادی اور نانی ایک ہوں یا زیادہ، لیکن یہ شرط ہے کہ سب کی سب صحیحہ ہوں۔ ثابتاتین سے مراد صحیحاتین ہے، یعنی سب کی سب صحیحہ ہوں، فاسدہ نہ ہو، اور درجے میں بھی سب برابر ہوں۔ جدہ صحیحہ کی تعریف بھی آپ نے پیچھے بھی پڑھی تھی۔ جدہ صحیحہ اس کو کہتے ہیں جس کی میت کی طرف نسبت کرنے کے دوران کوئی جد فاسد نہ آئے، کوئی جد فاسد نہ آئے میت کی طرف نسبت کرنے میں، وہ جدہ صحیحہ ہوتی ہے۔ تو دادی کی پہلی حالت ہے، دادی کو سدس دیا جائے گا، ماں کی جانب سے ہو یا باپ کی جانب سے ہو، یعنی دادی اور نانی ایک ہو یا زیادہ ہو، لیکن سب کی سب صحیحہ ہوں، فاسدہ نہ ہو، اور درجے میں بھی سب برابر ہوں۔ ایسا نہ ہو کہ ایک میں دو قرابت ہیں اور دوسری میں ایک قرابت ہے، یا ایک دور کی ہے اور ایک قریب کی ہے، تو درجے میں بھی برابر کی ہونی چاہیے، تو پھر اس صورت میں جدہ کو سدس ملے گا۔ دوسری حالت ہے، جدات سب کی سب محروم ہو جائیں گی ماں کی وجہ سے، ماں کی وجہ سے سب جدات محروم ہو جائیں گی، چاہے باپ کی جانب سے ہو یا ماں کی جانب سے ہو، ماں کی وجہ سے بہرحال ساری جدات محروم ہو جائیں گی۔ اور ایسے ہی دادیاں محروم ہوں گی باپ کی وجہ سے، مگر نانی محروم نہیں ہوگی۔ ابویات جو ہے یہ باپ کی وجہ سے محروم ہوتی ہیں، لیکن جو ماں کی طرف سے ہے، نانی، پر نانی، سکڑ نانی، یہ باپ کی وجہ سے محروم نہیں ہوگی۔ دادیاں باپ کی وجہ سے تو محروم ہوں گی، لیکن جو نانیاں ہیں وہ نانی جو ہے باپ کی وجہ سے محروم نہیں ہوگی۔ دادی تو اس وجہ سے محروم ہو جاتی ہے کہ بیچ میں باپ واسطہ بن رہا ہے، لیکن نانی تو چونکہ نانی کے درمیان میں باپ تو واسطہ نہیں بنتا، وہ تو ماں کی طرف سے ہوتی ہے، تو اس وجہ سے نانی، پر نانی، سکڑ نانی یہ باپ کی وجہ سے محروم نہیں ہوگی۔ البتہ ماں کی وجہ سے جو ہے سب دادیاں، چاہے ماں کی جانب سے ہو یا باپ کی جانب سے ہو، دادی اور نانی، پر دادی، پر نانی، سب جو ہے ماں کی وجہ سے محروم ہو جاتی ہے۔ تو یہ دوسری حالت ہے۔ ایسے ہی دادیاں محروم ہو جائیں گی دادا کی وجہ سے، مگر دادی، باپ کی ماں جو ہے وہ دادا کی وجہ سے محروم نہیں ہوگی، چاہے اوپر تک ہو، دادا کی وجہ سے محروم نہیں ہوگی دادی۔ دادی کون ہے؟ جو دادا کی بیوی ہے، وہ دادا کی وجہ سے محروم نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ جو ہے دادا کے واسطے سے نہیں ہے، بلکہ براہ راست باپ کے واسطے سے، اس کا تعلق میت سے جو ہے وہ
براہ راست باپ کے واسطے سے ہے، نہ کہ دادا کے واسطے سے۔ تو دادی جو ہے، جو دادا کی بیوی ہے اور باپ کی ماں ہے، وہ دادا کی وجہ سے محروم نہیں ہو گئی۔ وَإِنْ عَلَتْ، چاہے اوپر تک ہو۔ اوپر تک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ام الاب، یعنی دادی کی ماں، دادی کی ماں وہ بھی محروم نہیں ہوگی، یا اس کی ماں کی ماں وہ بھی دادا کی وجہ سے محروم نہیں ہوگی۔ ہاں، جو دادیاں دادا کے واسطے سے آتی ہیں، مثلا دادا کی ماں، دادا کی ماں، تو وہ دادا کی وجہ سے محروم ہوگی۔ لیکن جہاں درمیان میں دادا واسطہ نہیں بن رہا ہے، تو پھر وہ دادا جو ہے محروم نہیں کرے گا ان دادیوں کو۔ مثلا اپنی بیوی جو باپ کی ماں ہے اس کو محروم نہیں کرے گا، یا اس کی بیوی کی ماں یعنی اس کی دادی کی ماں، باپ کی ماں یعنی جو اس کی بیوی ہے اس کی ماں کو بھی وہ محروم نہیں کرے گا۔ لیکن جو دادا کے واسطے سے ہے، جو دادا کی مثلا ماں ہے، تو وہ دادا کی وجہ سے محروم ہو جائے گی۔ ایسے ہی پردادا میں بھی آپ سمجھیں گے تو پردادا اپنے سے اوپر والی یعنی جو پردادا کی ماں ہے اس کو تو محروم کرے گا، لیکن پردادی جو ہے، پردادا کی بیوی، اس کی وجہ سے وہ محروم نہیں ہوگی۔ وہ تو وہ ان عالت سے مراد ہے باپ کی ماں کی ماں، باپ کی ماں کی ماں، تو باپ کی جو ماں ہے اس کی بھی ماں، وہ نہ کہ دادا کی ماں۔ تو ایسے ہی دادا کی وجہ سے بھی یہ محروم ہو جاتی ہے۔ تو ماں کی وجہ سے سب دادیاں اور نانیاں سب محروم ہو جائیں گی، اور باپ کی وجہ سے صرف ابویات محروم ہوں گی، یعنی جو باپ کی ماں ہے، دادا کی ماں ہے، تو وہ سب ابویات ہیں ان کی، تو وہ باپ کی وجہ سے محروم ہوں گی۔ اور ایسے ہی دادا کی وجہ سے بھی ابویات محروم ہوں گی، لیکن دادی محروم نہیں ہوگی، یعنی جو باپ کی ماں ہے وہ محروم نہیں ہوگی اگرچہ اوپر تک ہو۔ فَإِنَّهَا تَرِثُ مَعَ الْجَدِّ، یہاں جدتی بنا ہوا ہے تو یہ لفظ جد ہے، اس لیے کہ وہ دادا کے ساتھ وارث ہوتی ہے۔ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ قِبَلِهِ، اس لیے کہ وہ دادا کے واسطے سے نہیں ہے بلکہ براہ راست اس کا تعلق باپ سے ہے۔ وَالْقُرْبَى مِنْ أَيِّ جِهَةٍ، دیکھو ترجمہ دیکھو یہاں تک۔ وَلِلْجَدَّةِ السُّدُسُ، اور جدہ کے لیے سدس ہے، لِأُمٍّ كَانَتْ أَوْ لِأَبٍ واحدة كانت أو أكثر إذا كنا ثابتات متحاذيات في الدرجة، ويسقطن كلهن بالأم والأبويات أيضا بالأب وكذلك بالجد إلا أم الأب وإن علت فإنها ترث مع الجد لأنها ليست من قبله۔ اور جدہ کے لیے سدس ہے، ماں کی جانب سے ہو یا باپ کی جانب سے ہو، ایک ہو یا زیادہ ہو، جبکہ سب کی سب صحیحہ ہوں، اذا کننا ثابتات، جبکہ سب ثابتات ہوں یعنی صحیحہ ہوں، متحاذیات فی الدرجتی، اور درجے میں سب برابر ہوں، قریب اور بعید کا فرق نہ ہو، اس لیے کہ قریب کی موجودگی میں بعید محروم ہو جاتی ہے، آگے آ رہا ہے وہ، تو درجے میں بھی سب برابر ہوں تو اس صورت میں سدس ملے گا۔ دوسری حالت وَيَسْقُطْنَ كُلُّهُنَّ بِالْأُمِّ، اور دادیاں چاہے ابویات ہوں یا امویات ہوں، یہ دادیاں سب کی سب محروم ہو جائیں گی ماں کی وجہ سے۔ والابویات ایضاً بالابی، اور ایسے ہی ابویات باپ کی وجہ سے محروم ہو جائیں گی۔ وکذالک بالجدی، اور اسی طرح دادا کی وجہ سے۔ الا ام الابی، مگر دادی یعنی جو باپ کی ماں ہے وہ دادا کی وجہ سے محروم نہیں ہوگی۔ وَإِنْ عَلَتْ، اگرچہ اوپر تک ہو، یہاں نیچے لکھا ہوا ہے ام الاب، یعنی باپ کی ماں یعنی دادی کی ماں، وہ بھی محروم نہیں ہوگی دادا کی وجہ سے۔ فَإِنَّهَا تَرِثُ مَعَ الْجَدِّ، اس لیے کہ وہ دادا کے ساتھ وراثت پاتی ہے، دادا کے ساتھ وارث ہوتی ہے۔ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ مِنْ قِبَلِهِ، اس لیے کہ وہ دادا کی قبیل سے نہیں ہے، دادا کی جانب سے نہیں ہے۔ وَالْقُرْبَى مِنْ أَيِّ جِهَةٍ كَانَتْ تَحْجُبُ الْبُعْدَ، اور قریب والی جدہ جس جہت کی بھی ہو، تحجب البعد من أي جهة كانت، وہ بعید والی کو محروم کر دے گی خواہ وہ کسی بھی جہت کی ہو۔ وارثتاً كانت القربى او محجوبتاً، قریب والی وراثت پا رہی ہو یا محروم ہو رہی ہو۔ یہ بھی ایک صورت ہے کہ قریب والی جدہ وہ چاہے جس جہت کی بھی ہو، ماں کی جانب سے ہو یا باپ کی جانب سے ہو، وہ دور والی کو بہرحال محروم کر دے گی، اب چاہے یہ قریب والی وراثت پا رہی ہو یا محروم ہو رہی ہو، دونوں صورتوں میں قریب والی دور والی کو محروم کر دے گی۔ اس کی مثال مثلا زید کا انتقال ہو گیا اور زید کے انتقال کے بعد اس کے ورثہ میں
ایک ہے ام الاب اور ایک ہے ام الام، ایک ہے ام الاب اور ایک ہے ام الام۔ تو اب اس اور ساتھ میں اب بھی ہے، یعنی باپ بھی موجود ہے۔ تو اب دیکھیں ام الاب، تو یہ تو باپ کی جانب سے ہو گئی، تو یہ باپ کی وجہ سے محروم ہو جائے گی، اس لیے کہ ابویات یہ محروم ہو جاتی ہیں باپ کی وجہ سے۔ تو ام الاب باپ کی وجہ سے محروم ہے، لیکن جو ام الام ہے یعنی پرنانی ہے، وہ اس کی وجہ سے محروم ہوگی، یعنی ام الاب کی وجہ سے محروم ہوگی۔ باپ کی وجہ سے تو ام الام محروم نہیں ہوگی، اس لیے کہ جو ماں کی جانب سے نانیاں ہوتی ہیں وہ باپ کی وجہ سے محروم نہیں ہوتی ہیں۔ تو چاہے وہ پرنانی ہو، سکڑ نانی ہو، یا اوپر تک کوئی بھی ہو، وہ باپ کی وجہ سے محروم نہیں ہوتی۔ لیکن چونکہ قریب والی جدہ آ گئی، ام الاب آ گئی، اگرچہ باپ کی وجہ سے خود محروم ہو رہی ہے، لیکن پرنانی کو بہرحال یہ محروم کر دے گی۔ تو اب مسئلہ صرف ایک سے بنے گا، اور ایک جو ہے یہ اب کو مل جائے گا اسبا کے طور پر، ایک سے بن کر کے یہ اب کو مل جائے گا، پورا ایک پورا ترکہ اب کو ملے گا۔ ام الاب بھی محروم ہو جائے گی اور ام الام بھی محروم ہو جائے گی۔ تو دادی تو محروم ہوئی باپ کی وجہ سے، اور پرنانی محروم ہوئی دادی کی وجہ سے، پرنانی محروم ہوئی دادی کی وجہ سے۔ تو ام الاب باپ کی وجہ سے، اور ام الام یہ ام الاب کی وجہ سے محروم ہے، اگرچہ ام الاب بھی باپ کی وجہ سے محروم ہے۔ تو اسی کو انہوں نے کہا ہے والقربى من اي جهة كانت تحجب البعد من اي جهة كانت وارثة كانت القربى او محجوبة، اور قریب والی خواہ جس جہت کی بھی ہو، بعید والی کو محروم کر دے گی خواہ وہ کسی بھی جہت کی ہو، قریب والی وراثت پا رہی ہو یا محروم ہو رہی ہو۔ تو دیکھو باپ کی وجہ سے ام الاب محروم ہے، لیکن نانی کو بہرحال وہ محروم، پر نانی کو وہ بہرحال محروم کر دے گی، اس لیے کہ پر نانی دور کی ہو گئی ہے۔ وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ كَأُمِّ أُمِّ الْأَبِ وَالْأُخْرَى ذَاتَ قَرَابَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ كَأُمِّ أُمِّ الْأُمِّ وَهِيَ أَيْضًا أُمُّ أَبِي الْأَبِ بِهَذِهِ الصُّورَةِ يُقَسَّمُ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا عِندَ أَبِي يُوسُفَ رحمه الله تعالى أنصافا باعتبار الأبدان، وعند محمد رحمه الله تعالى أثلاثا باعتبار الجهات۔ اور جب جدہ ایک قرابت کی ہو، جیسے ام الاب باپ کی ماں کی ماں یعنی دادی کی ماں، والاخرى ذات قرابتین اور دوسری دو قرابت والی ہو یا زیادہ قرابت والی ہو، جیسے ام الام یعنی پرنانی، وہی ایزن ام ابی الاب اور وہی جو ہے ام ابی الاب بھی ہو، یعنی دادا کی ماں بھی ہو، دادا کی ماں پردادی ہی ہوتی ہے۔ تو اس صورت کے مطابق یہاں آپ دیکھیں گے دونوں صورتیں بیان کی ہیں۔ اندہ ابی یوسف کے بعد میت لکھا ہوا ہے، مثلا زید کا انتقال ہو گیا اور اس کے ورثہ میں کوئی نہیں ہے، بس ایک ام الام ہے اور ایک ام الاب ہے، اور یہ جو ہے ام الاب یہ ام الام بھی ہے، یعنی پرنانی بھی ہے اور پردادی بھی ہے، اور یہ جو ہے ام الاب اس میں صرف ایک قرابت ہے، ام الاب جو دادی کی ماں ہے، دادی کی ماں، تو اس میں ایک قرابت ہے، اور ایک ہے دادی کی ماں کون ہوگی؟ پردادی ہوگی، دادی کی ماں وہ بھی پردادی ہے، اور ایک ہے پرنانی، اور پرنانی کے ساتھ دو قرابت ہیں، مثلا وہ دادا کی بھی ماں ہے، وہ دادا کی بھی ماں ہے، تو پرنانی بھی ہے اور پردادی بھی ہے، دادا کی ماں بھی پردادی ہوتی ہے اور دادی کی ماں بھی پردادی ہوتی ہے۔ تو پہلی صورت آپ دیکھیں جہاں سے انہوں نے شروع کیا ہے وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ، اس کے بعد لکھا ہے انہوں نے كَأُمِّ أُمِّ الْأَبِ، كَأُمِّ أُمِّ الْأَبِ یعنی دادی کی ماں، دادی کی ماں کون ہوگی؟ پردادی، تو ایک قرابت ہے اس میں صرف، اور جو دوسری جدہ ہے ذات قرابتین اس میں دو قرابت ہیں یا زیادہ قرابت ہیں، مثلا یہاں مثال دی ہے كَأُمِّ أُمِّ الْأُمِّ پرنانی، ماں کی ماں پرنانی ہوتی ہے، وہی ایزن ام ابی الاب اور وہی جو ہے دادا کی ماں بھی ہے، باپ کا باپ کی ماں، باپ کے باپ کی ماں یعنی دادا کی ماں، تو وہ بھی پردادی ہے۔
تو امو امیل ام پر نانی بھی ہے اور پردادی بھی ہے، اور جو دادی کی ماں ہے وہ صرف پردادی ہے، جو دادی کی ماں ہے وہ صرف پردادی ہے۔ تو اندا ابی یوسف سدس کو ان دونوں کے درمیان بدن کے اعتبار سے نصف نصف تقسیم کیا جائے گا، یعنی سدس کو جو ہے آدھا آدھا تقسیم کر کے ان کو دے دیا جائے گا۔ لیکن اندا محمد جو ہے قرابتوں کا خیال رکھ کر کے تقسیم کیا جائے گا، اندا محمد قرابتوں کا خیال رکھ کر کے تقسیم کیا جائے گا۔ چنانچہ سدس کو جو ہے 3 جگہ تقسیم کریں گے اور 2 حصے اس کو دیں گے جس میں 2 قرابت ہیں، یعنی جو امو ام الام ہے اور امو اب الاب ہے، چونکہ اس میں 2 قرابت ہیں تو 2 اس کو دیں گے اور 1 اس کو دیں گے جس میں 1 قرابت ہے، یعنی جو صرف امو ام الاب ہے، یعنی دادی کی ماں ہے، پر دادی۔ تو اندا ابی یوسف قرابتوں کا خیال نہیں کریں گے، بلکہ جسم کا اعتبار کریں گے، بدن کا اعتبار کریں گے، اور بدن کے اعتبار سے چونکہ وہ 2 ہیں، یعنی پر نانی بھی ہے اگرچہ پردادی بھی ہے وہ، لیکن جسم تو ایک ہی ہے، تو بدن کے اعتبار سے اسے بھی سدس میں سے آدھا ملے گا اور اسے بھی سدس میں سے آدھا ملے گا، یعنی جس میں 1 قرابت ہے اس کو بھی آدھا دیں گے اور جس میں 2 قرابت ہیں اس کو بھی آدھا دیں گے، بدن کا اعتبار کر کے۔ لیکن اندا محمد قرابتوں کا خیال رکھ کر کے 3 حصے کر کے تقسیم کیا جائے گا، چنانچہ جس میں 2 قرابت ہیں اس کو سدس میں سے 2 ملیں گے اور جس میں 1 قرابت ہے اس کو سدس میں سے 1 ملے گا۔ ایسے ہی جس جدہ میں 3 قرابتیں ہوں، مثلا امو امی ام الام ہے، اور وہی جو ہے امو امی ام الاب بھی ہے، یعنی دادی کی نانی بھی ہے، امو امی ام الام یہ تو ہو گئی سکڑ نانی، اور امو امی ام الاب یہ ہو گئی دادی کی نانی، اور یہی جو ہے امو ابی ابل اب، امو ابی ابل اب یعنی دادا کی دادی بھی ہے، دادا کی دادی بھی ہے۔ تو بہرحال اس میں 3 قرابتیں ہیں اور ایک ہے صرف امو امی ابل اب، یعنی صرف سکڑ دادی ہے، سکڑ دادی ہے۔ تو ایک میں 3 قرابتیں ہیں اور ایک میں 1 قرابت ہے۔ تو اندا ابی یوسف صرف جسم کا، بدن کا اعتبار کر کے سدس کو دونوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے گا، اور اندا محمد جو ہے دونوں میں قرابتوں کا خیال رکھ کر کے تقسیم کیا جائے گا۔ چنانچہ سدس کے جو ہے اس صورت میں 4 حصے کریں گے، 3 حصے 3 قرابت والی کو دیے جائیں گے اور 1 حصہ 1 قرابت والی کو دیا جائے گا۔ چنانچہ پہلی صورت میں مثلا زید کا انتقال ہو گیا اور اس کے ورثہ میں امو ام الام ہے اور امو ام الاب ہے، اور جو امو ام الام ہے یعنی مثلا نام فرض کر لیتے ہیں ہم کہ سلمہ ہے، امو ام الام یہ سلمہ ہے، تو یہ ہے پر نانی، پر نانی، امو ام الام یہ سلمہ ہے اور یہ ہے پر نانی، اور یہ سلمہ جو ہے امو ابل اب یہ پردادی بھی ہے، جو دادا کی ماں ہوگی وہ پردادی ہوگی، تو سلمہ پردادی بھی ہے، اور ایک ہے عظما، یہ ہے صرف امو ام الاب، امو ام الاب دادی کی ماں، دادی کی ماں، تو صرف یہ پردادی ہے۔ تو امو ام الام یہ پرنانی بھی ہے اور پردادی بھی ہے چونکہ دادا کی ماں بھی ہے، تو سلمہ پر نانی بھی ہے اور سلمہ پر دادی بھی ہے، اور عظما یہ صرف دادی کی ماں یعنی صرف پردادی ہے۔ تو اندا ابی یوسف سدس کو ان دونوں کے درمیان آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے گا۔ چنانچہ زید کا انتقال ہو گیا اور اس نے سلمہ پر نانی اور سلمہ پر دادی، اس میں 2 قرابتیں ہیں یہ چھوڑی، اور عظما جو صرف پردادی ہے اس کو چھوڑا، اور ایک عم ہے چچا ہے اس کو چھوڑا۔ تو اس صورت میں سدس 6 ہے، تو 6 سے مسئلہ بنے گا، 6 سے مسئلہ بننے کے بعد سدس کو ان دونوں کو دے دیا جائے گا اور باقی 5 جو ہے عم کو دے دیں گے۔ اب اس سدس کو جو ہے اندا ابی یوسف آدھا آدھا تقسیم کریں گے، قرابتوں کا خیال رکھ کر تقسیم نہیں کریں گے۔ چنانچہ سدس 1 ہے اور لینے والی 2 ہے، تو 2 کو مضروب بنائیں گے، 2 چھک 12، اور پھر 12 سے اس مسئلے کی تصحیح ہوگی، اور پھر 2 کو جو ہے ہر ایک کے سہام میں ضرب دیں گے، 2 کو سدس میں، سدس 1 ملا ہے تو اس میں ضرب دیں گے 2 ایکم 2، تو 1 1 دے دیں گے انہوں کو، یعنی سلمہ جو پرنانی ہے اور اسی طرح وہ پردادی بھی بن رہی ہے، اور عظما جو صرف پردادی ہے، تو 1 1 کر کے دے دیں گے، قرابتوں کا خیال نہیں۔ اسی 2 کو جو ہے ضرب دیں گے چچا کے حصے جو 5 ہیں اس میں ضرب دیں گے،
چونکہ سدس 1 دے دیا ہم نے ان دونوں جدہ کو اور باقی بچا 5، تو یہ 5 دے دیا ہم نے عم کو، تو اس 2 کو اس 5 میں ضرب دیں گے، 2 پنجے 10، تو یہ 12 سے اس مسئلے کی تصحیح ہوگی۔ لیکن اندہ محمد جو ہے 2 کو مضروب نہیں بنائیں گے بلکہ 3 کو مضروب بنا کر کے 3 چھنگ 18 اور پھر 3 ایکم 3، 3 ایکم 3 جو سدس میں ہم نے ضرب دیا ہے، پھر 2 جو ہے ہم اس کو دے دیں گے جس میں 2 قرابتیں ہیں اور 1 اس کو دے دیں گے جس میں 1 قرابت ہے۔ ایسے ہی اگلا مسئلہ، یعنی امو امی ام الام ہے، یعنی سکڑ نانی ہے اور دادی کی نانی ہے اور دادا کی دادی بھی ہے، تو اس میں 3 قرابتیں ہیں، تو اندہ ابی اور 1 میں صرف 1 قرابت ہے، تو اندہ ابی یوسف 6 سے مسئلہ بننے کے بعد سدس دے دیں گے 1، تو اندہ ابی یوسف یہاں بھی صرف 2 کو مضروب بنائیں گے اور 2 چھک 12، 12 سے مسئلے کی تصحیح ہوگی، اور پھر 2 کو جو ہے سدس 1 میں ضرب دیں گے، 2 ایکم 2، اور لیکن اندہ محمد جو ہے 2 مضروب نہیں بنے گا بلکہ 4 مضروب بنائیں گے اور 4 کو 6 میں ضرب دیں گے، 4 چھنگ 24، 24 سے مسئلے کی تصحیح ہوگی، اور پھر اس 4 کو سدس میں ضرب دیا، 4 ایکم 4، 3 جو ہے 3 قرابت والی کو دے دیں گے اور 1 جو ہے 1 قرابت والی کو دے دیں گے، اور باقی اس 4 کو جو ہے جب ہم 5 میں ضرب دیں گے، 4 پنجے 20، 20 جو ہے ام کو مل جائے گا۔ تو اس طرح سے جو ہے اندہ ابی یوسف بدن کا اعتبار کر کے نصف سدس کو تقسیم کر دیا جائے گا، لیکن اندہ محمد جو ہے قرابتوں کا خیال رکھ کے اسلاسن یا اربعن تقسیم کیا جائے گا۔ دیکھو ترجمہ، وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ، اور جب جدہ ایک قرابت کی ہو جیسے ام الاب ہے، اور دوسری 2 قرابت کی ہو یا زیادہ قرابت کی ہو جیسے ام الام، اور وہی جو ہے اب الاب بھی ہو اس صورت کے مطابق، تو سدس کو ان دونوں کے درمیان اندہ ابی یوسف انصافن بے اعتبار الابدان آدھا آدھا کر کے تقسیم کیا جائے گا بدن کے اعتبار سے، اور اندہ محمد اسلاسن تقسیم کیا جائے گا بے اعتبار الجہاتی، قرابتوں کا اعتبار کرتے ہوئے، جہاد سے مراد وہی قرابت اور رشتہ داری ہے، جہتوں کا اعتبار کرتے ہوئے اسلاسن تقسیم کیا جائے گا۔ کچھ سمجھ میں آیا ہوگا آپ کے، اور انشاءاللہ کل پرسوں